اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے متعلق گزشتہ واقعات کا خلاصہ اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام کی لغزش پر تاکیداً دوبارہ مغفرت الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا اور معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ تاکیداً لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میرے محبوب کے جان نثار ہیں، میرے محبوب کے عاشق ہیں اور میرے محبوب کے اطاعت گزار ہیں۔ اگر انسانی اور نفسانی خواہشات کے مطابق ان سے اگر کوئی غلطی اور کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس غلطی کو اللہ جی فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ڈانٹنا تو اللہ کا حق ہے، وہ کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے، وہ تو خالق کل کائنات ہے، اور اصل اس دنیا کی پیدائش اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اللہ رب العالمین نے لاکھوں پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آخر میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکموں کے مطابق، یہ ہے اصل چیز۔ بہت سے کچھ ناواقف لوگ، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ، وہ پیغمبر کی اطاعت کو اصل چیز سمجھتے ہیں۔ بے شک پیغمبر کی اطاعت تو لازمی ہے، اللہ کی عبادت پیغمبر کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن اصل محور، اصل مقصد اللہ کی وحدانیت ہے۔ پورے قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، پورے لب لباب یہی ہے کہ اصل چیز اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ اپنی عبادت کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں سمجھا سکیں اور سمجھا دیں اور تمہاری رہنمائی فرما دیں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو قرآن کریم کا لب لباب اور مقصد اترنے کا بھی یہی ہے کہ لوگ شرک چھوڑ دیں، لوگ ریاکاری چھوڑ دیں، شرک چھوڑ کے توحید اپنا لیں، ریاکاری چھوڑ کے اخلاص اپنا لیں، اللہ کی خاطر جئیں اور اللہ کی خاطر مریں۔ یہی چیز ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹیں، ان کو حق حاصل ہے۔ باقی ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم نہ صحابہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ انبیاء کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء کو کہنے پر تو ڈائریکٹ کفر، کسی بھی پیغمبر کی ذرہ برابر گستاخی تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی دل میں نفرت سی بھی ہوگی تو کفر لازم آ جائے گا، ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، الصحابۃ کلہم عدول، اور اسی طرح الصحابۃ کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے